بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل نو کی تربیت۔ درج ذیل 10 کام عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، کم از کم 1 سال کے لیے اکیلے رہیے۔ جی ہاں، اکیلے رہیے۔ اکیلے زندگی گزارنا کئی اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ اول یہ کہ آپ سیلف ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا سیکھتے ہیں۔ اکیلے رہ کر زندگی ایسے سبق سکھا دیتی ہے جو کسی درسگاہ میں سیکھنا ناممکن ہے۔ ان میں سے اہم ترین سکل اپنی بیسک نیڈز کو از خود پورا کرنے کی اہلیت، جو بہت سے لوگ بڑھاپے تک بھی نہیں سیکھ پاتے اور تمام عمر دوسروں کے سہارے اور دوسروں پر بوجھ بنے گزار دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے امی اور بہنیں کام کر کے دیں، شادی کے بعد بیگم اور بڑھاپے میں بچے۔ چھوٹی موٹی ڈش خود بنا لینا، اپنے کپڑے خود دھونا، اپنا خیال خود رکھنا کہنے کی عام سی عادات ہیں، لیکن سیلف اسٹیم اور خود اعتمادی پیدا کرنے میں ان عادات اور اسکلز کا رول سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار آپ سیکھ گئے تو تمام عمر کے لیے دوسروں کی ڈیپینڈنسی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگرچہ بزرگوں اور بڑوں کی خدمت ہمارے ہاں سعادت سمجھ کر کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بزرگ یا بڑے جو دوسروں پر انحصار کم سے کم یا بالکل نہیں کرتے، چھوٹے یا جونیئرز ان کا کام کرنے اور ان کو سہارا دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں بنسبت ان کے جو ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے چھوٹوں کو آرڈر دیتے ہیں۔ خود انحصاری آس پاس کے ماحول اور لوگوں میں آپ کی عزت اور مقام کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 2، چھوٹا موٹا بزنس۔ 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کم سرمایے سے کوئی چھوٹا بزنس شروع کیجیے، جس میں آپ کسٹمر ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ، پروڈکٹ بیچنے اور لوگوں کو کنوینس کرنے کی اسکل، انویسٹمنٹ اور سرمایے کی مینجمنٹ کرنے کی اسکلز سیکھ پائیں۔ آپ کسی کو سروس دے سکتے ہیں، ایک کمرے پر مشتمل کوئی چھوٹی سی ٹیچنگ اکیڈمی کھول سکتے ہیں، آن لائن خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا ایجنٹ بن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹا موٹا اسٹال لگانے کی اہلیت رکھتے ہوں تو کر ڈالیے۔ اس تجربے سے آپ کو یوں تو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن ایک نقد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود کو ڈسکور کر پائیں گے کہ آیا آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے لیے نوکری کرنا زیادہ موزوں ہے یا کاروبار کرنا۔ ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ کبھی زندگی میں بے روزگاری کے دن کاٹنے پڑ گئے تو آپ ہاتھ پیر چھوڑ کر مایوس نہیں بیٹھیں گے۔ یہ چھوٹا سا بزنس چلانے کا تجربہ ان مشکل دنوں میں آپ کے کام آئے گا اور اگلا روزگار لگنے تک کا وقت عزت سے کٹ سکے گا۔ نمبر 3، ناکامی کے تجربات۔ نئے سے نئے پروجیکٹ ٹرائی کیجیے اور زندگی میں ناکامی اور کبھی کامیابی کا مزہ چکھیے۔ آپ حیران ہوں گے، ناکامی آپ کو وہ کچھ سکھا دے گی جو آپ کو کامیابی نہیں سکھا سکتی۔ ناکامی سے سبق سیکھیے، یہ وہ اسباق ہوں گے جو آپ کو عمر کے 70s، 40s، 50s، 60s میں کام آئیں گے۔ نمبر 4، عادات پر انویسٹ کیجیے۔ ہماری روزمرہ عادات ہمارا مستقبل بنانے میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ عادات ہی ہیں جو زندگی کا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہیں اور بیڑا پار بھی۔ لہٰذا عادات پر انویسٹمنٹ سب سے کامیاب انویسٹمنٹ ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی مشن، کوئی ویژن مقرر کیجیے اور روز کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اچیو کیجیے۔ اچھی عادات مثلا نماز کی پابندی، مطالعہ کی عادت، ورزش وغیرہ ایسی عادات ہیں جنہیں زندگی میں لازم پکڑ لیجیے تو یہ تمام عمر نفع دیتی
ہوتی ہیں۔ اسی طرح بری عادات کو چن چن کر ختم کرنے کی کوشش کیجیے، مثلا سگریٹ نوشی، غیر ضروری رات کو جاگنا، انٹرنیٹ سرچنگ، یوٹیوب، سوشل میڈیا پر وقت کا ضیاع، ان سب عادات سے لڑ کر ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھی عادات کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور بری عادات سے کیسے چھٹکارا پایا جاتا ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے، سیکھیے، بہت نفع ہوگا۔ نمبر 5، تعلیم مکمل کیجیے۔ عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے کم از کم ماسٹرز تک کی تعلیم یا کوئی پروفیشنل ایجوکیشن ضرور مکمل کر لیجیے، کیونکہ بعد از 30 زندگی آپ کو تعلیم کے مواقع نہیں دیتی، یا کم از کم اس کے بعد تعلیم جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجیے 24-25 تک اپنے تعلیمی کیریئر کو کنارے لگا لیجیے، اور کسی وجہ سے دیر سویر ہو گئی ہے تو عمر کے 30 سال مکمل ہونے سے پہلے مکمل کر لیجیے۔ یہ ابھی نہ کر پائے تو اس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ نمبر 6، محبت کیجیے۔ آپ محبت کر کے شادی کرنا چاہتے ہوں یا شادی کر کے محبت، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اگرچہ ہر سینئر آپ کو شادی سے پہلے محبت کرنے کا مشورہ نہیں دے گا۔ اس کی پہلی وجہ اخلاقی ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ محبت کی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ محبت کر ہی بیٹھے ہیں، اس شعر کے مصداق مجھے سمجھاؤ مت محسن کہ اب تو ہو چکی مجھ کو محبت، مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ تو پھر اب شادی میں دیر مت کیجیے۔ محبت کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے، اور میں بحیثیت ایک سینئر محبت کے حق میں ہوں۔ چاہے آپ اخلاقی حدود کراس کیے بغیر شادی سے پہلے کریں یا بعد، محبت ایک ایسا ایموشن ہے جو آپ کو فوکس ہونا اور قربانی دینا سکھاتا ہے۔ یہ ایسا دلچسپ اور پرکشش تجربہ ہے کہ اس میں ناکام ہو تب بھی فائدہ اور کامیاب ہو تب بھی فائدہ۔ کامیاب کا فائدہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن محبت میں ناکامی کا تجربہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اگر آپ کی تربیت ٹھیک خطوط پر ہوئی ہے تو یہ ٹوٹنا کئی لحاظ سے کارآمد ہے۔ ناکامی کے نتیجے میں آپ کی خود اعتمادی اور سیلف اسٹیم چونکہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسے ری گین کرنے کے لیے خود کو کسی برتر مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی میں محبت کی ناکامی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 7، اپنے کام سے محبت کیجیے۔ بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ کام وہی کرو جس کام سے آپ کو محبت ہے، لیکن ایسا کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ انہیں جس کام سے محبت ہے وہی پیشہ اختیار کرنے کا موقع ملے۔ ایسے میں کیوں نہ جو کام بھی مل گیا ہے اسی سے محبت کرنا سیکھ لیا جائے۔ یہی حقیقت پسندی اور وقت کا تقاضا ہے۔ نمبر 8، مطالعہ کیجیے۔ مطالعے کے بارے میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور بارہا اپنے جونیئرز کو ایک ہی مشورہ کثرت سے دیتا ہوں کہ مطالعہ کیجیے۔ یہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع اور آپ کی سوچ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ عادت روز کی بنیاد پر آدھا گھنٹے سے شروع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وقت اور دلچسپی کے اعتبار سے اس میں اضافہ کرتے رہیے۔ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بعض اوقات ایک کتاب لکھنے میں انہیں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ گویا جس علم کو سیکھنے اور ضبط تحریر میں لانے میں مصنف کی زندگی کے 10 سال وقف ہوئے، آپ 300-400 صفحات کی اس کتاب کو 10-15 دن میں ختم کر کے وہ علم چند دنوں میں حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، کسی سکل میں مہارت۔ کوئی سی ایسی سکل جس میں آپ میں خداداد صلاحیت رکھتے ہوں اسے پالش کیجیے اور اس میں مزید مہارت حاصل کیجیے۔ مثلاً کمیونیکیشن سکلز،
कंप्यूटर स्किल्स, कोई सी लैंग्वेज वगैरह, इनमें से हर स्किल तमाम उम्र आपको नफ़ा देगी। नंबर 10, ये एब्रीवेशन है स्वॉट एनालिसिस। गाहे बगाहे अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहा कीजिए। स्वॉट एनालिसिस क्या है, तफसील के लिए गूगल सर्च कर लीजिए। मुख्तसरन अर्ज़ किए देता हूँ। एस से मुराद है स्ट्रेंथ यानी मजबूती, डब्ल्यू से मुराद है वीकनेस यानी कमज़ोरियाँ, ओ से मुराद है अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके, टी से मुराद है थ्रेट्स। लिहाजा अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए और उनकी मदद से अपनी वीकनेसेस पर काबू पाना सीखिए। आपके सामने कौन से मौके मुयस्सर हैं, इन्हें हासिल कीजिए और थ्रेट्स पर काबू पाइए। ये 10 काम यूँ तो 20s में कर लेने चाहिए, लेकिन अगर आपकी उम्र मुबारक 30 साल से ज़्यादा भी हो चुकी है तो घबराने की कोई बात नहीं, बाद में भी किए जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, द अर्लियर द बेटर, यानी जो काम पहले किया जाए वही बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वाक़या 242 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपने आखिर तक ये वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।